اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه يسر الله هدفه وأدخله جنته: رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں، دینی اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اسٹیج پر جلوہ افروز شاعر اسلام عطا اللہ عطا صاحب اور ان کے جملہ احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے وہ باتیں بیان نہیں کرنے جا رہا ہوں جن کو عام طور سے آپ حضرات سنتے آتے ہیں کہ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ بڑی عبادت میں شمار ہے ہی. لیکن میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، صرف انہی عبادت کی وجہ سے ہم اور آپ جنت میں نہیں جا سکتے. ہم نماز پڑھ لی، ہم نے روزے رکھ لیے، ہم نے زکوٰۃ دے دی، ہم نے حج کر لیا، تو کیا انہی اعمال کی وجہ سے ہم جنت کے حقدار بن جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، دنیا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں اور آئے ہیں گئے ہیں، سب کا ٹھکانہ آخرت ہے. اس دنیا سے جانا ہے، اس دنیا سے جانا ہے. چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ بہت بڑے اللہ رب العزت کے نافرمان ہو، چاہے وہ اللہ رب العزت کے ماننے والے ہو، ان سب کا ٹھکانہ آخرت ہے. البتہ یہ ہے کہ آخرت میں دو ٹھکانے ہیں. اللہ والوں کے لیے اللہ رب العزت نے جنت ٹھکانہ بنا رکھا ہے، اور نافرمانوں کے لیے، اللہ کے نافرمان بندوں کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم تیار کر رکھی ہے. اب ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جنت میں کرائیں یا جہنم میں کرائیں، یہ ہمارے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہمارے اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے یہاں ہمیں اچھا ٹھکانہ ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہیں اس دنیا سے جانا ہوگا. اللہ کے نبی کے اوپر بھی موت آئی ہے اور اللہ والوں کے اوپر بھی موت آئی ہے. موت کا جو وقت ہوتا ہے بڑا کٹھن وقت ہوتا ہے، بڑی مشکل کی گھڑی ہوتی ہے. انسان ماں اور باپ کے بیچ میں ہوتے ہیں، انسان اپنے دوست احباب کے بیچ میں ہوتے ہیں. لوگ شربت پلا رہے ہوتے ہیں، پانی پلا رہے ہوتے ہیں، لیکن روح پرواز کر جاتی ہے. اس کے بچے دیکھتے رہ جاتے ہیں، ان کے دوست دیکھتے رہ جاتے ہیں، کوئی ان کا ساتھ نہیں دے سکتا. پیسے اس کے جیب میں رہ جاتے ہیں، مکان دکان چھوٹ جاتی ہے. اس کے باوجود بھی میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، موت کی کٹھن گھڑی سے اللہ رب العزت سے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اس وقت تیری مدد کرے، اللہ اس وقت تیری مدد کرے، تو سن لو، 3 طرح کے اعمال ہیں جس کو کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کے وقت جب تمہارے بھائی تمہیں چھوڑیں گے، تمہارے بہن تمہیں
تمہیں چھوڑے گی، تمہارے رشتہ دار تمہیں چھوڑ کر کے بھاگنے لگیں گے، تو اللہ کی مدد اترے گی اور اللہ رب العزت اپنی مدد کے ساتھ تمہاری مشکل گھڑی کو رحمت میں تبدیل فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ 3 طرح کے اعمال ہمیں اور آپ کو کرنے ہوں گے۔ 3 طرح کے اعمال 5 منٹ میں ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ وقت نہیں ہے کہ لمبی تقریر کی جائے، البتہ یہ ہے کہ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے، نہیں تو گھنٹوں گھنٹوں اس کے بعد اس کے سامنے بات کہی جائے سننے کو تیار نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، چاہے پھوس کا مکان ہو، چاہے آپ کے پکے کا مکان ہو، لیکن موت کی گھڑی آئے گی، آپ اس وقت یہ بات یاد کرو گے کہ ہم بھی اس اعمال کو کر لیتے تو آج اس مشکل گھڑی سے بچ جاتے۔ میرے بھائیوں، موت کا فرشتہ یہ نہیں جانتا کہ یہ جھوپڑی کا رہنے والا ہے، موت کا فرشتہ یہ نہیں جانتا کہ یہ کس عہدے کا مالک ہے، موت کا فرشتہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے مکان اور دکان کتنے خوبصورت ہے۔ موت کا فرشتہ تو بس یہ جانتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہمارے اور آپ کے کیا وقت آنے پر ہمارے اور آپ کے پاس پہنچیں گے اور روح قبض کریں گے، اچھے اعمال ہوگا تو صحیح انداز میں روح نکلے گی، اس طرح روح نکلے گی جس طرح آپ اور ہم آٹے کو گوندتے ہیں، اس میں بال گر جاتا ہے، اس بال کو کھینچتے ہیں، ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی طرح نیک بندوں کی روح کو فرشتے نکالتے ہیں۔ تو کون سے اعمال کرنے ہیں؟ پہلے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفق بالضعیف، یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھتے رہو، یہ نہیں فرمایا کہ روزہ رکھتے رہو، یہ نہیں فرمایا کہ حج پہ حج کرتے جاؤ، یہ فرما رہے ہیں پہلا عمل یہ ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ موت کی سختی سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے تو پہلا کام یہ کرو کہ اپنے گھر کے رہنے والے ان لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو، اپنے بستی کے ان لوگوں کے ساتھ جو کمزور ہیں، جو ضعیف ہیں، لاغر ہیں، جو گرتے اور اٹھتے ہیں، اٹھتے اور گرتے ہیں، کسی کا سہارا نہیں ملتا، ایسے لوگوں کے ساتھ تم نرمی اختیار کرو۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یاد رکھو اس وقت جب موت کا فرشتہ آئے گا تم نے لاغروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ تم نے نرمی اختیار کی ہوگی۔ اللہ رب العزت فرشتے سے حکم کریں گے کہ یہ بندہ لوگوں کے ساتھ، ضعیفوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اچھائی کرنے والا تھا، اے فرشتوں تم اس کی روح ایسے انداز میں نکالو کہ اس کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہو۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، دوسرے نمبر پہ فرمایا وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ نرمی اختیار کرو۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ دوستوں کو بلاتے ہیں، اچھا سے اچھا کھانا پیش کرتے ہیں، پانی لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دوست کے لیے بستر صاف کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، لیکن جس ماں نے خونے جگر پلا کر کے ہمیں اور آپ کو پالا ہے، اس کو بھول جاتے ہیں، اس کی راحت و سکون کو بھول جاتے ہیں اور کہیں سے آتے ہیں، بیوی کی باتوں کو سنتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، لیکن ماں کی باتوں کو سننا گوارا نہیں کرتے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو دنیا کے رہنے والے انسانوں، جس نے اپنے ماں باپوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، کل مرنے کے وقت اللہ رب العزت کی رحمت اس کے اوپر نہیں برس سکتی، اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوگا اور تمہاری روح اور ہماری روح ایسے انداز میں نکالی
نکالی جائے گی جس طرح زندہ بکری کا کھال کھینچ لیا جاتا ہے۔ کسی اور سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس لیے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی مدد اترے، اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہو، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تم یہ سوچتے ہو کہ آج ہماری ماں ہماری کیا مدد کر سکتی ہے، آج ہمارے باپ ہمارے کیا مدد کر سکتے ہیں؟ یاد رکھو مسلمانوں، تمہارے بدن کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے، تمہاری سانسیں جو چل رہی ہے، اس ماں کی بدولت ہے جس نے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھی دی، جس نے تمہیں 2 سال دودھ پلائی دی۔ انہوں نے تمہاری دکھ اور درد کو برداشت کر کے تمہیں چلنا سکھایا تھا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اگر اس وقت وہ مائیں، اس وقت وہ باپ تمہاری حالتوں پہ غور نہیں کرتا اور تمہارے گلے کو گھوڑ دیتی، تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو یہ جوانی نہیں آتی، یہ بڑھاپا تمہیں نصیب نہ ہوتے اور یہ طاقت تمہارے جسم کے اندر نہیں آ سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، ماں باپ کی رضا مندی میں اللہ رب العزت کی رضا مندی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تم سے خوش ہو جائے تو ماں باپ کے قدموں میں پڑ جاؤ، ان کی آرام و راحت کا خیال رکھو، جہاں کہیں سے آؤ تو پہلے ماں باپ کے پاس کھڑے ہو جاؤ، دعا لینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، موت کے وقت کی سختی سے اللہ رب العزت تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ تیسرا یہ فرمایا کہ ہم اور آپ وحسن واحسان الی المملوک، کہ بہت سے ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارا گھر بنا دیجئے، ہماری دیوار کھڑی کر دیجئے، یعنی مزدوروں کو بلاتے ہیں اور مزدوروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے اس وقت ہیچ ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے اگر تم نے کسی مظلوم کو اور کسی مزدور کو بلا کر کے اس کی مزدوری نہیں دی، اس کے اوپر ظلم کر دیا، اس کے اوپر احسان نہیں کیا۔ تو سن لو اے لوگو، اگر اس کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے، تمہاری نمازیں ضائع ہو جائیں گی، تمہارے روزے برباد چلے جائیں گے اور تمہیں اس گناہ کا اتنا بڑا سزا ملے گا کہ موت کی سختی سے اللہ رب العزت تمہیں نہیں بچائیں گے۔ اور کل قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 3 طرح کے اعمال کرنے والے جنہوں نے ضعیفوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اس کے اوپر اللہ کی رحمت اترے گی موت کے وقت، مرنے کے بعد وَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ موت کی سختی سے اللہ حفاظت فرمائے اور کل قیامت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تو یہ 3 طرح کے اعمال ہمیں اور آپ کو کرنے چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔